نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ الحمدللہ۔ بچوں، آج ہم جن صحابی کے ایمان لانے کا واقعہ پڑھیں گے وہ واقعہ بھی بہت ہی عجیب ہے۔ عجیب اس لیے ہے کہ یہ صحابی 20 سال تک اسلام اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی برتتے رہے، دشمنی کرتے رہے اور ہر طرح سے اسلام کو اور مسلمانوں کو نقصان پہنچانے میں سب سے آگے رہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے دل کو بھی ایمان کے نور سے بھر دیا اور یہ بھی مسلمان ہو گئے۔ جی بچوں، میں بات کر رہی ہوں حضرت ابو سفیان بن حارث رضی اللہ عنہ کی۔ آپ کو پتہ ہے بچوں کہ حضرت ابو سفیان جو تھے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کزن تھے، فرسٹ کزن تھے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حارث کے بیٹے تھے۔ آپ دونوں کو حضرت حلیمہ سعدیہ نے پالا تھا اور آپ دونوں ایک ہی ایج گروپ کے تھے، یعنی ہم عمر تھے دونوں، جیسے کزنز ایک ہی ایج کے ہوتے ہیں، ایک ہی ایج کے بھی تھے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اور حضرت ابو سفیان میں جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت نہیں ملی تھی اس سے پہلے بہت گہری دوستی تھی، بہت اچھے دوست تھے دونوں، اور ان کی شکلیں اور حلیہ بھی آپس میں ملتا جلتا تھا، اس لیے کہ جیسے کزنز ایک جیسے لگتے ہیں تو وہ دیکھنے میں بھی ایک جیسے لگتے تھے۔ اب اس سب باتوں کو ذہن میں رکھ کے ہونا کیا چاہیے تھا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا اور اسلام کو پھیلانا شروع کیا، تبلیغ شروع کی، تو کیا ہونا چاہیے تھا کہ حضرت ابو سفیان سب سے پہلے والے لوگوں میں ہوتے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر یقین کرتے اور ان پر ایمان لے آتے، لیکن ایسا نہیں ہوا، بلکہ اس کے الٹ ہوا، اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت مخالفت کی۔ اور جب قریش مل کر آپ کے خلاف پلاننگ کرتے تھے کہ ان کو اس طرح سے نقصان پہنچایا جائے، ان کو اس طرح ختم کیا جائے، تو یہ اس میں سب سے آگے ہوتے تھے۔ اور پھر یہ کہ جب مسلمانوں کو کوئی اذیت دینی ہوتی تھی، یعنی جو لوگ نئے مسلمان ہوتے تھے ان کو یہ لوگ مارتے پیٹتے تھے، ان کو ٹارچر کرتے تھے تاکہ وہ اسلام سے پھر جائیں اور مسلمان نہ ہوں، تو اس میں بھی ابو سفیان آگے ہوتے تھے۔ پھر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں نے مدینہ ہجرت کر لی، تب بھی ابو سفیان اپنی دشمنی پر قائم رہے، اور جب انہیں موقع ملتا تو وہ مسلمانوں کو ضرور نقصان پہنچاتے تھے۔ تو انہوں نے اسلام کیسے قبول کیا اور کس چیز نے ان کو اسلام کی طرف مائل کیا، یہ ہم انہی کی ہی زبانی سنتے ہیں، یعنی اپنا واقعہ حضرت ابو سفیان نے خود لکھا ہے تو وہی ہم پڑھتے ہیں۔ حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب دین اسلام مضبوط ہو گیا اور اس نے لوگوں کے دلوں میں جگہ بنا لی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ مکہ مکرمہ پر چڑھائی کرنے کی، یعنی مکہ کو فتح کرنے کی خبر جو تھی وہ عام پھیل گئی، اور پتہ چل گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب مکہ فتح کر لیں گے بہت ہی جلد۔ تو اس وقت زمین کشادہ ہونے کے باوجود، یعنی کھلی ہونے کے باوجود مجھ پر تنگ ہو گئی، یعنی میں انکمفرٹیبل فیل کرنے لگا کہ اب کیا ہوگا۔ میں نے سوچا کہ اب میں کہاں جاؤں گا، کس کا ساتھ اختیار کروں گا، کیونکہ مکہ میں تو مسلمان آ جائیں گے اور ان کی حکومت بھی ہو جائے گی، اور یہ تو ابھی تک شرک کر رہے تھے اور بتوں کی پوجا کر رہے تھے۔ تو کہتے ہیں کہ پھر میں اپنے بیوی بچوں کے پاس آیا اور میں نے ان سے کہا کہ مکہ سے بھاگ نکلنے کے لیے فوراً تیار ہو جاؤ، کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لشکر کے ساتھ بہت جلدی فاتحانہ انداز میں مکہ معظمہ میں داخل ہو رہے ہیں، اور اگر مسلمانوں نے آ کر مجھے پکڑ لیا تو وہ یقیناً مجھے قتل کر دیں گے، ظاہر ہے کیونکہ یہ سب سے بڑے دشمن تھے مسلمانوں کے۔ تو انہوں نے کہا کہ نکلنے کی تیاری کرو۔ ان کی جب بات سنی تو ان کے اہل خانہ جو ہیں، ان کے خاندان والوں نے کہا، کیا آپ دیکھ نہیں رہے کہ عرب اور عجم نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت قبول کر لی ہے، ان کے دین کو مان لیا ہے؟ ایک آپ ہیں کہ اپنی عداوت اور ضد اور ہٹ درمی پر ڈٹے ہوئے ہیں، حالانکہ ان کو نبوت ملنے سے پہلے تو آپ ان کے دکھوں کے ساتھی تھے، یعنی آپ دونوں تو اتنے اچھے دوست ہیں، کزن ہیں۔ ان کی یہ باتیں سن کر ان کے دل میں کافی اثر ہوا۔ کہتے ہیں کہ میرے فیملی والے مجھے مسلسل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رغبت دلاتے رہے، یعنی مجھے کنونس کرتے رہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے اسلام کے لیے میرا سینہ کھول دیا، یعنی مجھے سمجھ آ گئی کہ واقعی اسلام ہی اصل اور سچا دین ہے۔ اب کیا ہوا
کہ حضرت ابو سفیان کہتے ہیں کہ میں وہاں سے اٹھا اور میں نے غلام سے کہا کہ اونٹنی اور گھوڑا تیار کرو، اور اپنے بیٹے جعفر کو لے کر ابوا بستی کی طرف چل پڑا، جہاں پر مسلمانوں کے قافلے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم رکے ہوئے تھے، کیونکہ وہ لوگ مدینہ سے مکہ کی طرف آ رہے تھے، اور یہ جو بستی تھی ابوا کی، یہ مدینہ اور مکہ کے بیچ میں تھی، تو یہاں پر مسلمانوں نے خیمے ڈالے ہوئے تھے رکنے کے لیے۔ لیکن انہوں نے وہاں پہنچ کر اپنا بھیس تبدیل کر لیا، یعنی اپنے آپ کو چھپا لیا، ڈسگائز کر لیا، اپنے چہرے پر نقاب ڈال لیا تاکہ کوئی انہیں پہچان نہ سکے، کیونکہ یہ مسلمانوں کے دشمن مشہور تھے، اور اگر کوئی انہیں پہچان لیتا تو ہو سکتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے سے پہلے ہی کوئی انہیں قتل کر دیتا۔ تو اس لیے یہ منہ چھپا کے جا رہے تھے، اور بستی کے قریب پہنچے تو گھوڑے سے اتر گئے اور پیدل چلنا شروع ہوئے، تو دیکھا کہ سامنے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری پر آ رہے تھے۔ کہتے ہیں میں دوڑ کر آپ کے سامنے جا کر کھڑا ہوا اور اپنے چہرے سے نقاب اٹھایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھتے ہی مجھے پہچان لیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نظریں پھیر لیں اور اپنا چہرہ مبارک دوسری طرف کر لیا۔ میں بھی پہلو بدل کر آپ کے سامنے جا کر دوبارہ کھڑا ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اپنا رخ تبدیل کر لیا، یعنی پھر منہ دوسری طرف کر لیا، اور اس طرح میں نے 2-3 دفعہ یہ کیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر بار اپنا چہرہ مبارک دوسری طرف پھیرا، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ناراضگی کا اظہار کیا۔ کہتے ہیں کہ جب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آ رہا تھا تو میرے دل میں ذرا بھی شک نہیں تھا کہ آپ میرے اسلام قبول کرنے سے خوش ہوں گے، یعنی مجھے پورا یقین تھا کہ آپ تو بہت خوش ہوں گے کہ ابو سفیان اسلام قبول کرنا چاہتا ہے، اور آپ کے صحابہ بھی خوش ہوں گے۔ لیکن جب مسلمانوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ انداز دیکھا کہ وہ چہرہ پھیر رہے ہیں، تو انہوں نے بھی ابو سفیان کے ساتھ بے رخی برتی، یعنی کسی نے بھی انہیں وہاں پہ ویلکم نہیں کیا، بلکہ ہر کسی نے انہیں دیکھ کر منہ بنایا اور غصے کا اظہار کیا۔ کیا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہوں یا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ہوں، سبھی غصے میں دکھائی دے رہے تھے۔ تو کہتے ہیں کہ اتنے میں مجھے میرے چچا عباس رضی اللہ عنہ نظر آئے۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ جو ہیں وہ ظاہر ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی چچا تھے، اور حضرت ابو سفیان کے بھی چچا تھے۔ کہتے ہیں میں نے جھپٹ کر ان کا دامن پکڑا اور ان سے گزارش کی کہ چچا جان میری مدد کیجیے، میرا خیال تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے اسلام قبول کرنے سے بہت خوش ہوں گے، لیکن میرا جو حال ہو رہا ہے آپ دیکھ رہے ہیں، آپ ہی ان سے سفارش کریں کہ از راہ کرم مجھے معاف کر دیں۔ تو حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ کی قسم میں تو کسی مناسب وقت پر ہی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کر سکتا ہوں، کیونکہ میں نے خود دیکھا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم سے بہت زیادہ دل برداشت ہیں، یعنی ان کا دل بہت دکھا ہوا ہے تمہاری حرکتوں سے۔ تو سچی بات ہے کہ میرے دل پر ان کا بہت زیادہ روب و دبدبہ ہے، یعنی میں ان کی بہت عزت اور احترام کرتا ہوں، تو میں ان سے کوئی اچھا موقع دیکھ کر ہی بات کروں گا، ابھی نہیں کر سکتا۔ حضرت ابو سفیان کہتے ہیں میں نے عرض کی چچا جان اگر آپ نے بھی میری مدد نہ کی تو میرا کیا بنے گا، میں کہاں سر چھپاؤں گا؟ اس پر حضرت عباس رضی اللہ عنہ بولے کہ میں کچھ نہیں کر سکتا۔ اپنے چچا کی جب یہ بے رخی دیکھی تو نہ پوچھئے کہ مجھ پر کیا گزری، میں غم کے مارے نڈھال ہو گیا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد مجھے میرے چچا زاد بھائی یعنی کزن حضرت علی بن ابو طالب نظر آئے۔ آپ کو پتہ ہے نا حضرت علی حضرت ابو طالب کے بیٹے تھے، اور وہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کزن تھے، لیکن وہ ان دونوں سے کافی چھوٹے تھے۔ تو جب ان کو حضرت علی رضی اللہ عنہ نظر آئے تو کہتے ہیں کہ میں نے ان سے کہا کہ آپ ہی اس مشکل میں میرا ساتھ دیں، میری مدد کریں، یہاں میری سننے والا کوئی بھی نہیں ہے۔ تو انہوں نے بھی مجھے چچا عباس رضی اللہ عنہ جیسا ہی جواب دیا۔ اس کے بعد جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خیمے نصب کر دیے گئے اور آپ اپنے خیمے میں جا کر اپنے ٹینٹ میں جا کر بیٹھے، تو حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں اس وقت انتہائی عاجزی اور انکساری کے ساتھ باہر خیمے کی جو انٹرنس ہوتی ہے، جو دہلیز ہوتی ہے، اس پر بیٹھ گیا، اور میرا بیٹا جعفر میرے پاس کھڑا رہا۔ جب خیمے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے تو انہوں نے مجھے دیکھا اور نفرت کا اظہار کرتے ہوئے اپنا چہرہ مبارک پھر دوسری طرف کر لیا، لیکن میں نے ہمت نہ ہاری، میں مسلسل آپ کو راضی کرنے کی، آپ کو منانے کی کوشش کرتا رہا، اور راستے میں جہاں بھی آپ رکتے اور پڑاؤ کرتے اور اپنا خیمہ ڈالتے تو میں باہر مسکین بن کر بیٹھ جاتا، اور میرا بیٹا جعفر میرے پاس کھڑا رہتا، اور جو ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر مجھ پر پڑتی تو آپ نفرت سے چہرہ دوسری طرف کر لیتے، اور یہ سلسلہ کافی عرصے تک جاری رہا۔ یعنی انہوں نے ہمت نہیں ہاری، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ اچھا ٹھیک ہے اگر یہ نہیں مانتے تو میں چلا جاتا ہوں، بلکہ انہوں نے کہا کہ نہیں، میں نے اگر اتنے عرصے دشمنی کی ہے تو اب میں منانے کے لیے بھی اتنی ہی کوشش کروں گا۔
تو یہ ایک طرح سے حضرت ابو سفیان کا امتحان بھی ہو رہا تھا کہ وہ اپنی بات میں کتنے سچے ہیں۔ حضرت ابو سفیان کہتے ہیں کہ اسی طرح کافی عرصے تک یہ سب چلتا رہا، یہاں تک کہ میں نے کہا کہ یا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے راضی ہو جائیں گے، ورنہ میں اور میرا بیٹا اوندھے منہ زمین پر بھوکے پیاسے لیٹے رہیں گے یہاں تک کہ ہماری موت واقع ہو جائے۔ جب میری یہ حالت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوئی تو آپ کے دل میں رقت پیدا ہوئی، یعنی آپ کو ترس آیا اور آپ اپنے خیمے سے باہر آئے اور مجھے پیار بھرے انداز سے دیکھا، یعنی اس دفعہ منہ نہیں پھیرا بلکہ پیار سے دیکھا۔ تو کہتے ہیں کہ میرے جی میں آیا کہ کاش آپ مسکرا دیتے۔ پھر کیا ہوا کہ حضرت ابو سفیان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ رہے، یہاں تک کہ جب وہ مکہ میں فاتحانہ انداز میں داخل ہوئے، یعنی مکہ فتح کر کے اندر داخل ہو رہے تھے، تو حضرت ابو سفیان نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کی رکاب پکڑی ہوئی تھی۔ رکاب کیا ہوتا ہے؟ وہ جو ایک ٹرائنگل سا ہوتا ہے نا، جس کے اندر پاؤں رکھ کر تو پھر گھوڑے کے اوپر یا کسی بھی سواری کے اوپر چڑھتے ہیں، اس کو رکاب کہتے ہیں۔ تو وہ پکڑ کر وہ ساتھ ساتھ آ رہے تھے، اور اسی طرح جب آپ خانہ کعبہ کی طرف چلے تو میں بھی آپ کے آگے آگے دوڑتا ہوا چلا، غرض یہ کہ آپ جدھر بھی جاتے میں کسی صورت آپ سے الگ نہیں ہوتا۔ یہ ایک طرح سے حضرت ابو سفیان کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو منانے کا انداز تھا تاکہ وہ ان سے خوش ہو جائیں۔ اب کیا ہوا کہ فتح مکہ کے 18-19 دن کے بعد ہی غزوہ حنین ہوئی، کیونکہ مسلمانوں کو پتہ چلا تھا کہ حنین میں رہنے والا جو حوازن قبیلہ ہے انہوں نے مکہ پر چڑھائی کرنے کا، حملہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان کو وہیں پہ روکنا ہوگا، اور وہ مسلمانوں کا لشکر لے کر نکلے تو ابو سفیان بھی اس میں شامل ہوئے، اور انہوں نے کہا کہ میں تو اس دفعہ ایسا لڑوں گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی مجھ سے خوش ہو جائیں گے اور اللہ تعالیٰ بھی مجھ سے راضی ہو جائیں گے۔ اب کیا ہوا کہ مسلمانوں کا لشکر جب ایک تنگ سی جگہ سے گزر رہا تھا تو اچانک آس پاس سے مشرکین جو چھپے ہوئے تھے انہوں نے حملہ کر دیا، اور اچانک سے جب انہوں نے حملہ کیا تو بھگدڑ سی مچ گئی، پینک ہو گیا، اور مسلمان ادھر ادھر بھاگنا شروع ہو گئے۔ تو حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری پر بیٹھے تھے اور اپنی تلوار سے دشمنوں کا مقابلہ کر رہے تھے، تو میں نے اپنے گھوڑے سے چھلانگ لگائی اور میں میدان میں نکل پڑا، اور میری دلی خواہش تھی کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کرتے ہوئے اپنی جان قربان کر دوں۔ یعنی اتنا سچا اسلام انہوں نے دل سے قبول کر لیا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار ہو چکے تھے، اور یہ وہ وقت تھا جب سب مسلمان ادھر ادھر بھاگ رہے تھے۔ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھوڑے کی لگام پکڑ کر دائیں طرف کھڑے ہو گئے، جبکہ بائیں طرف ان کے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ کھڑے تھے۔ کہتے ہیں کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کرنا شروع کر دیا، یعنی ان کی حفاظت شروع کر دی، اور ایک ہاتھ سے ان کے گھوڑے کی لگام کو تھام کر رکھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اس طرح لڑتے ہوئے دیکھا تو اپنے چچا عباس رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ انہوں نے بتایا کہ یہ آپ کا چچا زاد بھائی، آپ کا کزن ابو سفیان ہے، آج آپ اسے معاف کر دیں اور اس پر راضی ہو جائیں۔ یہ سن کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج میں اس پر راضی ہوں، اور ساتھ ہی یہ دعا کی کہ یا اللہ اس سے ہر وہ دشمنی معاف کر دے جو اس نے میرے ساتھ روا رکھی ہے، یعنی جتنی دشمنی اس نے آج تک اسلام سے اور میرے ساتھ کی ہے وہ سب معاف کر دے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سے خوش دیکھا تو میرا دل بھی خوشی سے اچھل پڑا، اور میں نے رکاب میں آپ کے پاؤں کو بوسہ دیا، یعنی رسپیکٹ سے، عزت سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں پر کس کیا۔ جب انہوں نے یہ دیکھا تو میری طرف متوجہ ہوئے اور مجھ سے کہا اے میرے بھائی آگے بڑھو اور دشمن کا مقابلہ کرو۔ بس ان کا یہ سننا تھا کہ میں دشمن پر ٹوٹ پڑا، میں نے مسلمانوں کو اپنے ساتھ ملایا اور دشمن پر ایسا حملہ کیا کہ ان کے پاؤں اکھڑ گئے، اور ہم نے 3 میل تک یعنی 3 مائلز تک دشمن کو پیچھے دھکیل دیا، اور اس طرح اس جنگ میں مسلمانوں کو کامیابی حاصل ہوئی۔ اس کے بعد حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو گئے، اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہ کر ان سے اچھے اخلاق سیکھتے اور قرآن پڑھتے رہتے، لیکن وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پھر بھی شرمندگی کی وجہ سے نگاہیں نہیں ملاتے تھے، اور جب ان کو اپنے گناہ یاد آتے تھے جو انہوں نے کفر کی حالت میں کیے تھے تو وہ پریشان ہو جاتے تھے اور اپنے گناہوں پر بہت زیادہ روتے تھے۔ تو بچوں یہ تھے حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ، جنہوں نے ساری زندگی اسلام کی دشمنی میں گزاری، لیکن آخرکار انہوں نے توبہ بھی کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی بھی کیا، اللہ تعالیٰ کی بھی خوشنودی حاصل کی، اور اپنی باقی زندگی ایک اچھا اور سچا مسلمان بن کے گزاری۔
تو بچوں اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔